چیخی تھی۔ ہاں ہاں، جب بھی اس لڑکی کو کوئی کام کہو تو سر پر پانی پڑ جاتا ہے۔ وہ اونچا بڑبڑائی، صرف پانی ماما، ٹھنڈا پانی بولیں۔ لیونگ روم میں داخل ہوتے زاویار نے مسکراتے ہوئے آگ لگائی تھی۔ میرال اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ بھائی آپ کا بولنا تو بہت ضروری تھا۔ وہ پیر پٹک کر کچن میں داخل ہوئی جہاں ماما پہلے سے کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ فریج کھولے جانے کون سا آپریشن کر رہی تھی جب آمنہ خاتون کی آواز گونجی۔ ایک رائتا بنانے کو کہا ہے، 5 منٹ کا کام ہے جسے پچھلے آدھے گھنٹے سے لٹکائے جا رہی ہو۔ بہت ہی کامچور اور سست انسان ہو تم۔ وہ اس کی شان میں گستاخی کرتے کرتے اب اس کے سونے پر آ چکی تھی اور وہ آرام سے کھیرے اور پیاز سائیڈ کر رہی تھی۔ اس کے اس رویے سے لگ رہا تھا یہ روز کا معمول ہے۔ ماما اس کا موبائل، زاویار نے ہونک لگائی، ساتھ مسکرایا۔ اب آمنہ خاتون اس کے موبائل پر آ چکی تھی۔ ماما بنا تو رہی ہوں، وہ ہوں پر زور دینے لگی۔ اگر یہی کام 10 منٹ پہلے کر لیتی، کہنے والا زاویار تھا۔ اس کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ چرانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کھانا بنا تو نہیں نا؟ اللہ اللہ کر کے رائتا بنا تو وہ چپ ہوئی۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور بھائی کے ساتھ صوفے پر الٹی پالٹی مارے بیٹھی۔ ویسے بھائی ایک بات کہوں؟ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ موبائل چلاتے مصروف سا بولا۔ وہ میں سوچ رہی تھی یہ آپ کو عورتوں والی عادت کہاں سے پڑی ہے؟ اس کے کہنے پر اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہی ہر بات پر نکتہ چینی کرنا؟ پہلے تو سمجھ نہ آئی، جب آئی تب وہ چپل پہن چکی تھی۔ اب وہ آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ میرال کی بچی، بچ جاؤ آج تم، وہ پیچھے سے ہانکا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ تیکھے نکوچ کا حامل وہ شخص لگ بھگ 30 سال کا تھا۔ بال جیل سے پیچھے چپکائے، ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی، 3 پیس سوٹ پہنے وہ سنجیدگی سے فورک پہ بریڈ کا ٹکڑا لگا رہا تھا۔ جی آپ لوگ چلے جائیں، میں نہیں آ سکوں گا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ بریڈ منہ میں رکھ کر چباتا بولا۔ شانزے نے فورک اور نائف پلیٹ میں پٹکی۔ بھیا وہ تو ہم چلے جائیں گے، آپ سے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ماتھے پہ بل ڈالے وہ بولی تھی۔ دیکھو شانزے، نائف سے بریڈ کا ٹکڑا توڑ کر فورک میں ڈالا۔ وہ تمہاری اور ماما کی فرینڈ کا گھر ہے، میرا ادھر کیا کام؟ اوہ میرے اللہ، بات کیسے کر رہے ہیں؟ بھیا زاویار بھائی آپ کے بچپن کے دوست ہیں، جھوٹ تو بندہ وہ بولے جو سامنے والے کو اس وقت پتہ نہ چلے۔ اب وہ کہتی کھانا کھانے لگی۔ اچھا اب آمنہ آنٹی کی بات کر رہی ہیں؟ وہ براہ راست ماں سے مخاطب ہوا۔ جی بیٹا جی، اور میری کتنی دوستیں ہیں آمنہ کے نام کی، ماں بھی اس کی ماں تھی۔ ویسے میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ نیپکن سے منہ صاف کرتا وہ اٹھا، اور شانزے زاویار کو اور مجھے جب بھی ملنا ہوتا ہے ہم مل لیتے ہیں، اس فارمیلٹی کو نبھانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جانا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا۔ پیچھے سے شانزے نے برا سا منہ بنایا۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید بھائی کی شان میں غصاخی کر رہی تھی۔ شفیق عالم کی شادی ان کی پسند سے ہیرا خاتون سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے حدید عالم اور شانزے شفیق تھے۔ شفیق صاحب پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین تھے، جبکہ گریجویشن کے بعد 2 سال تک حدید نے ان کا بزنس سنبھالا تھا۔ پھر اس نے CSS کا مقابلے کا امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اب وہ 2 سال ٹریننگ کے بعد SP کی حیثیت سے لوٹا تھا۔ اس کے انڈر ڈسٹرکٹ کے تمام پولیس اسٹیشن آتے تھے۔ آج بھی ایک میٹنگ کے سلسلے میں وہ IG صاحب سے ملنے گیا، جبکہ آمنہ بیگم ہیرا کی بہت اچھی دوست تھی۔ ان کی دوستی کالج میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اب تک چل رہی تھی۔ دونوں کے ملنے جلنے سے ان کے شوہروں میں بھی دوستی ہو گئی۔ آمنہ بیگم کے شوہر رحمان صاحب کالج کے پروفیسر تھے۔ ان کے ہاں اللہ نے پہلے زاویار رحمان کی صورت بیٹا دیا اور پھر 4 سال بعد ایک چلبلی سی بیٹی دی جس کا نام انہوں نے میرال رحمان رکھا تھا۔ زاویار اور حدید دونوں 1 سال کالج کے بعد ہاسٹل میں اکٹھے شفٹ ہوئے تھے۔ تب ان کی دوستی گہری سے گہری ہوتی گئی۔ میرال اور شانزے کی دوستی کالج میں ہوئی کیونکہ دونوں مختلف اسکولز میں پڑھتی تھیں۔ آج انہیں ادھر جانا تھا جب حدید جواب دے گیا۔ ان کے گھر پہنچ کر آمنہ اور ہیرا آمنہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے شاید شاپنگ کی تھی جس کا دیدار کروانا تھا، جبکہ میرال اور شانزے نہ جانے کون سی گٹ مٹ کر رہی تھی۔
تمہیں پتہ ہے میرال، ماما نے حدید بھائی کو بھی کہا تھا آنے کو، مگر میٹنگ کا کہہ کر وہ نہیں آئے۔ بات کرتے کرتے اسے یاد آیا، نہیں آتے تو نہ آئے، یہاں پر بھی ان کے استقبال کے لیے پھول نہیں بچھائے ہوئے تھے۔ منہ برا کر کر بولی، بری بات میرال، ایسے نہیں کہتے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے زاویار بولا، السلام علیکم زاوی بھائی۔ شانزے نے سلام کیا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، ماما کدھر ہیں؟ سوال میرال سے کیا تھا۔ آنٹی کے ساتھ اپنے روم میں ہوں گی بھائی، انہوں نے جو پرسوں شاپنگ کی تھی وہ دکھانی بھی تو تھی، میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یار یونی فنکشن پہ چلتے ہیں۔ کاجو ہاتھ پہ رکھے پن چن کر کھاتی شانزے بولی، جبکہ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ گود میں رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھی میرال نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میرا دل نہیں ہے، عجیب و غریب نمونے بھرے ہوتے ہیں فنکشنز پر۔ بادام منہ میں رکھتی میرال نے منہ بنایا، وہ اسے ڈراپ کروانے کا بھی کہہ چکی تھی، شانزے ضد کر کر کے اسے منا چکی تھی۔ اب دونوں میرال کے روم میں ڈریس سلیکٹ کرنے پہنچ گئیں۔ فنکشن رات 8 بجے تک کا تھا۔ بابا سے پرمیشن پہلے مشکل سے ملی تھی، شانزے ساتھ ہی انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ اس نے بتایا تھا شانزے کی ڈراپ کرنے لگی ہے۔ سدا فنکشن دونوں ساتھ رہیں اور حد درجہ بور ہوتی رہیں، اور ہر تیسرے منٹ میں میرال اسے جتاتی تھی تمہاری وجہ سے بور ہو رہے ہیں۔ رات 8 بجے ہیرا نے حدید کو انہیں پک کرنے کا کہا۔ تھکا ہارا وہ تلملا ہی گیا تھا۔ وہ پہنچا تو وہ جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھی، دونوں ہی پیچھے بیٹھی تھی۔ میرال میری توبہ، اب میں کبھی یعنی فنکشن پر آ جاؤں؟ وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی، آج بھی تمہارے کہنے پر آئے تھے، کرنا منع کیا تھا میں نے۔ وہ ہیلز اتارتے پاؤں دبا رہی تھی۔ جب ماما کی کال آئی انہوں نے اسے خالہ گھر آنے کو کہا، اور شاید حدید پہلے سے جانتا تھا۔ اچھا میرال، مجھے ماما کی کال آئی ہے، خالہ گھر جانا ہے، بھائی تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ اوکے۔ وہ ذرا پریشان ہوئے تھے، اور اس نے لفظ بھائی نہیں سنا تھا۔ اس نے کبھی حدید کو بچپن میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ جب بھی آتا زاویار کے ساتھ چلا جاتا، یہ گیسٹ روم تک محدود ہوتا۔ ایک مرتبہ ہلکی سی جھلک تب دیکھی تھی جب ماما نے اسے جوس گیسٹ روم میں دیے بھیجا تھا، تب وہ کھڑا کال سن رہا تھا۔ اس کا نیم روح واضح تھا، مگر میرال کو اس کو دیکھنے کی دلچسپی نہ تھی، ابھی بھی وہ اسے نہیں پہچانی۔ ڈرائیور تیز گاڑی چلاؤ، وہ کہہ کر موبائل پہ میسج دیکھنے لگی۔ گاڑی اسی سپیڈ سے چلتی رہی۔ ڈرائیور تم سے کہہ رہی ہوں تیز گاڑی چلاؤ، تم سے تیز گاڑی نہیں چلائی جاتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ جواباً مرر سے اس نے سرد نگاہوں سے گھورا۔ میرال کے تو سر پہ لگی تلوں میں بجھی۔ گھور کیا رہے ہو؟ نوکری سے نکلوا دوں گی اگر دوبارہ یہ لک دی تو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جواباً اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ ماتھے پہ بل ڈالے وہ بولی۔ جب اس نے ڈرائیور کو دروازہ کھولتے باہر نکلتے دیکھا، پھر اس نے اس کا دروازہ کھول کر بازو سے پکڑتے باہر کھینچا۔ وہ جو ہیلز اتار کے بیٹھی تھی، ننگے پیر پر کنکریاں چبھی، ابھی وہ اس افتاد پر نہ سنبھلی تھی جب اس نے بازو سے دبوچ کر گاڑی کے ساتھ لگایا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی دیر سے کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ صبح سے تھانوں کے وزٹس کر کے تھک چکا تھا، اب اس لڑکی چک چک۔ میرال کے صحیح معنوں میں چھکے تب چھوٹے جب اس نے سنسان سڑک دیکھی، مطلب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ میں بس جلدی کہہ رہی تھی، وہ آنکھیں جھپکا کر بولی۔ گہرے بھورے سلکی بال کھلے تھے، ہوا کے جوش پر لہرا رہے تھے۔ مہرون سلک کا پیروں تک کا آتا گاؤن اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ کسی کی بھی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی۔ اب اگر مجھے تمہاری چوں کی بھی آواز آئی تو میں اسی وقت تمہیں ادھر چھوڑ جاؤں گا۔ ہوا سے اس کے بال حدید کے چہرے کو چھو گئے۔ اوکے اوکے۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارے راستے وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ اتری، بیل بجائی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ شاید وہ اس کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ زاویار نے کھولا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کہتے ساتھ اس نے پیچھے کھڑی گاڑی میں حدید کو دیکھا۔ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ یہی رسپانس حدید کی جانب سے ملا۔ زاویار کو گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ حدید گاڑی سے باہر نکل کر اس سے ملا۔
اندر آ جاؤ، اسے اشارہ کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا جب حدید نے منع کیا۔ اب وہ زبردستی اسے اندر لے جا رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو میرال؟ اسے آتا دیکھا تو آمنہ بیگم نے سوال کیا۔ تبھی نظر زاویار کے ساتھ اندر آتے حدید پر پڑی۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ میرال ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب ایک ڈرائیور کو اندر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے ساتھ کہکہے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کی تعظیم کے لیے ماما خود اٹھی۔ ارے آج حدید بیٹا آیا ہے۔ وہ آگے بڑھی جب حدید ان کے گلے لگا۔ میرال کو تو جھٹکا لگا تھا، وہ اسے ڈرائیور سمجھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا؟ خیر اس نے بھی اسے ڈرا کر حساب برابر کر لیا تھا، اس لیے میرال کی شرمندگی اڑن چھو ہوئی۔ میرال جاؤ کچھ کھانے کو لاؤ، انہوں نے روم میں جاتی میرال سے کہا۔ وہ وہی پاؤں پٹک گئی۔ اب وہ کچن میں کھڑی فریش جوس بنا رہی تھی۔ ان کے گھر میں ڈبے والے جوس نہیں آتے تھے۔ ساتھ اسنیکس اور نگٹس تل دیے۔ وہ ٹرے لیے حدید کے سامنے جھکی اور حدید نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہد رنگ کاجل لگی آنکھیں اور سیاہ گہری پلکوں کے خم میں قید اس کی آنکھیں، دونوں کی آنکھیں ملی تھیں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ جھکی کھڑی میرال اور اسے تکتا حدید، جیسے منظر مکمل تھا۔ اس کے کھلے بال اس کے چہرے پہ لگے تو جیسے وہ ہوش میں آیا۔ گلاس اٹھاتے اس نے نگاہ نیچے کی۔ زاویار جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میرال ٹرے ٹیبل پر رکھتے جانے لگی۔ جب کھانا کھانے کا حکم ہوا وہ ماما جی کہنا چاہتی تھی، مگر حدید کی موجودگی میں بے عزتی نہیں چاہتی تھی، اس لیے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ وہ جانے کو اٹھا، آمنہ بیگم نے زبردستی اسے کھانے پہ روک لیا۔ کھانا لگا کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ اسے لگا وہ چلا گیا ہوگا۔ ہاف بازوؤں والی وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے نیچے آئی تھی۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر موجود پا کر وہیں سے الٹے قدم ہونے لگی۔ جب ماما نے دیکھ کر آواز دی، میرال آ جاؤ کھانا کھاؤ، وہ واپس آ کر حدید کے سامنے رکھی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جب آمنہ جانے لگی، ماما آپ کدھر؟ آئیں کھانا کھائیں۔ زاویار نے انہیں روکا۔ بیٹا تم لوگ کھاؤ، تمہارے پاپا آنے والے ہیں، میں انہی کے ساتھ کھاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ اوہ ہو، زاویار کے کہنے پر وہ دونوں بھی مسکرائے۔ میرال بریانی پلیٹ میں ڈال رہی تھی جب اس کی نظر زاویار سے بات کرتے حدید پر پڑی۔ وہ کسی بات پر مسکرا رہا تھا جب اس کے گال پر ڈمپل ابھرا۔ آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی جو اس کے تھکے ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ اسی وقت حدید نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں پھیر گئی۔ ڈش رکھتے ہی زاویار نے ڈش اٹھائی، پہلے حدید کی پلیٹ میں ڈالے پھر اپنی۔ اس نے کرسی پر ہی آلتی پالتی مار لی۔ ایک عادت سی تھی، اب وہ سکون سے کھانا کھا رہی تھی جب آمنہ وہاں آئی۔ میرال سیدھی ہو کر بیٹھو، انہوں نے ہلکی سی چپت لگاتے وہ بولی۔ زاویار اور حدید دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ماما جی، وہ جی پر زور دیتے بولی۔ اب وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بڑی تنگ ہوں، وہ پاس رکھی کرسی گھسیٹتے بولی۔ آپ تو میری ہر عادت سے تنگ ہیں، میرال، اور جواب نہ دینا ممکن۔ کوئی اچھی عادت ہو تو اچھی لگے، ہر غلط کام تم نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ حدید کی موجودگی میں اب اس کی عادت گنوا رہی تھی۔ سارا دن سوئے رہتی ہے، مجال ہے کبھی یہ کہنے پہ کہنا مانا ہو۔ ماما ابھی مانا تو تھا، وہ تو جیسے صدمے میں چلی گئی۔ کب؟ ابھی جب آپ نے کھانا لگانے کو کہا تھا۔ اس نے کہا ہی تھا جب ماما دوبارہ بولی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب تک یہ احسان گنوایا کیوں نہیں۔ ماما جی، ماما مسکرائی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو زاویار باقاعدہ دانت نکال کر ہنس رہا تھا، اور حدید کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس بحث سے محفوظ ہوا۔ اس کا پارا چڑھا، اسے لگا اب مل کر اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھی۔ کھانا کھاؤ میرال، زاویار اب اپنی ہنسی روک کے کہہ رہا تھا۔ حدید نے بھی اسی جانب دیکھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، جوڑے سے لٹیں نکال کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ کہہ کر یہ جا وہ جا۔ ماما آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بیچاری ابھی تھکی ہوئی تھی، کہنے والا زاویار تھا۔ کبھی ایسا برا تو نہیں منایا تھا، خیر چھوڑو اسے۔ حدید تم بتاؤ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ اب حدید سے شروع ہوئی۔ کھانا کھا کر وہ چلا گیا تھا۔ میرال کو سمجھ نہیں آئی وہ وہاں سے اٹھ کیوں آئی۔ ماما تو روز صبح شام یہی کہتی تھی۔ اسے جوائن کیے ابھی 1.5 ماہ ہی ہوا تھا جب شہر میں اسٹریٹ کرائم میں 35% کمی آئی تھی۔ آتے ہی 4-5 پولیس آفیسرز کو رشوت کے چکر میں سسپینڈ کیا تھا۔ اپنے رولز
اینڈ ریگولیشن کے خلاف کام ہوتا دیکھتا وہی سزا ملتی۔ آج کل پنجاب پولیس ایکشن میں تھی۔ اس نے آتے ہی نشہ بیچنے والوں کے خلاف نوٹس لیا تھا، چوری ڈکیتی کرنے والوں کے خلاف سزا دینے کا حکم دیا، اور جو فرار تھے انہیں دیکھتے ہی فل فرائی بندے کو موقع پر ہی مار دینا، اور ہاف فرائی گھٹنے پر گولی مارنا بندہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے کا حکم تھا۔ جن کے کیٹ پینڈنٹ تھے اسے جلد از جلد جن کے کیس پینڈنٹ تھے اسے جلد از جلد حل کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے دیے حکم پر فوری عمل درآمد بھی ہوا تھا۔ اس کے بہت سے دشمن بن گئے تھے، کچھ سیاستدان بھی ان کالے دھندوں میں شامل تھے جن کے خلاف وہ ایکشن میں تھا۔ آج ہی اسے ایک نجی ٹی وی چینل کی کال موصول ہوئی، وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کل کا وقت دیا۔ ابھی وہ کسی تھانے جا رہا تھا جب اس کی گاڑی کے سامنے کوئی آیا۔ بر وقت بریک لگا کر وہ باہر نکلا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس کی اس جانب پشت تھی۔ وہ سڑک کراس کر رہی تھی جب اس کے ہاتھ سے پاکٹ پاؤچ گرا تھا۔ وہی اٹھانے کو جھکی۔ ایکسکیوز می مس، لہجہ سرد تھا۔ وہ پرس اٹھا کر مڑی۔ اس وقت اس جگہ اس کے سامنے پانے کا تصور بھی محال تھا۔ جی، وہ ایسے اجنبیوں کی طرح بولی تھی۔ وہ اس کے اجنبی پن سے حیران ہوا تھا، مگر اسے کیا سڑک پر ایسے چلا جاتا ہے؟ اور کیسے چلا جاتا ہے؟ میں تو دونوں پیروں کا استعمال کر کے جا رہی تھی۔ اگر آپ نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے تو بتا دیں، میں اس طرح چل لوں گی۔ میرال اور اس کی زبان۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سڑک دھیان سے نہیں پار کر سکتی۔ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مرا جاتی تو سب مجھے قصوروار ٹھہراتے۔ وہ بھی حدید تھا۔ ہائے اللہ جی، کون ہے یہ؟ بھائی اگلا بندہ مر جاتا انہیں پھر بھی اپنی پڑی ہوتی۔ وہ تو شوق میں چلی گئی۔ اور ہاں، میرا پرس گر گیا تھا جس میں میرا کرایہ تھا۔ اگر میں اسے وہیں چھوڑ کر سڑک کراس کر لیتی تو وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ کہیں گم ہو جاتا، اور غالباً وہ آپ کی گاڑی ہوتی۔ اس نے طنزیہ نظر اٹھا کر اس کی گاڑی کو دیکھا۔ بندہ تمیز سے چیزیں پکڑے تو نہ گرے۔ وہ شاید بحث کے موڈ میں تھا، اور وہ اس سے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چل دی۔ کدھر جا رہی ہیں؟ ادھر آئیں، آپ کو ڈراپ کر دوں گا میں، اس نے فراق دلی سے کہا، مگر اس نے جواباً پیچھے مڑ کر گھورا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، وہ کہتی یہ جا وہ جا۔ اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ سن گلاسز لگاتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ آمنہ، تمہیں میں کیا بتاؤں، یہ جب سے حدید نے فورس جوائن کی ہے میں تو ڈر گئی ہوں۔ میرا بچہ صبح جاتا ہے، رات اتنا لیٹ آتا ہے، قسم سے ایک پل کا چین نہیں ہے اسے۔ صبح شام دھمکیوں کے فون الگ آتے رہتے ہیں، پوچھنے پر ٹال دیتا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ہیرا نے کہا تو آمنہ بیگم بولی، اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے، اچھا خاصا بزنس تھا، اسے چھوڑ کر ادھر آ گیا ہے۔ جوان اولاد کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ دونوں اس وقت غمگین دکھتی تھی۔ جب میرال اور شانزے باتیں کرتے اندر داخل ہوئیں۔ آج کسی کے کھاتے نیکیاں ڈال رہی ہیں آپ لوگ، شانزے بولی تھی، اور میرال ہنسی۔ چپ کرو بدتمیز، ہم کب کسی کی چغلی کرتے ہیں؟ ہم اس وقت حدید کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہیرا برا مانتے بولی۔ او، آپ آج پھر ان کی پولیس فورس جوائن کرنے کے صدمے میں ہیں؟ چلو میرال آ جاؤ، تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہاں سے اپنی وہ تمام چیزیں دکھا رہی تھی جو غالباً اس نے اس کے پہلے چکر کے بعد خریدی تھی۔ شانزے واش روم میں گئی اور وہ پیچھے اس کے سامنے پڑی چیزوں میں سے ایک رنگ پکڑے دیکھ رہی تھی جب حدید شانزے کو بلاتا اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ جب تک اس نے بھی اسے دیکھا وہ رنگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ شانزے واش روم میں ہے، وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ وہ واپس جانے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ ایک آنکھ چھوٹی کیے تفتیشی آفیسر کی طرح بولا۔ وہ شانزے اپنا سامان دکھا رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ ابھی تو شانزے نہیں ہے، ابھی کیا کر رہی تھی؟ وہ دوبارہ بولا۔ وہ رنگ دیکھ رہی تھی۔ آج ہی وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئی تھی، اسی لیے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ چوری کی نیت سے؟ وہ مذاق کر رہا تھا مگر لہجہ سنجیدہ تھا، مگر اس کی یہ بات میرال کو بہت برا لگا تھا۔ جی نہیں، ہم مڈل کلاس ضرور ہیں اور آپ امیر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مجھے چور کہیں۔ ضبط کرتے اس کا چہرہ ہوا۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں برا لگا، میں صرف مذاق۔ اس کا ری ایکشن دیکھ کر سیدھا ہوا اور وہ اس کی بات سنے بغیر باہر نکل گئی۔ اوہ شٹ! وہ پیچھے نکلا تھا مگر تب تک وہ حرم کے
روم میں جا چکی تھی۔ وہ پیچھے گیا تو وہ حرم کی گود میں سر رکھے سو سو کر رہی تھی اور وہ دونوں اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ وہ آمنہ کے پاس جا بیٹھا، اسے آتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ دیکھو حدید، پتہ نہیں کیوں روئی جا رہی ہے، تم پوچھو نا بیٹا، آمنہ بیگم نے حدید کو مخاطب کیا، جبکہ ہیرا اس کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھ گئی۔ جی تو میرال، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ میرال کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب شانزے اسے ڈھونڈتی آئی۔ میرال کی بچی، میں واش روم میں گئی اور تم یہاں بھاگ آئی۔ چلو اٹھو، شاباش۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب کی اس کی ضد پر شانزے اسے لان میں لے کے بیٹھی۔ ملازمہ انہیں چائے دے گئی، مگر اس نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ کبھی اتنی ایموشنل نہیں تھی، مگر اس کے سامنے اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرال نے چہرہ بدل لیا، اس نے لب بھینچے اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ملک کے سب سے بڑے اسمگلر کے ٹھکانے پر ریڈ ڈالنے والی ہماری پنجاب پولیس کو ایک حملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ملک کے ایک جانے مانے سیاستدان کا ڈیرا ہے جہاں پولیس نے ریڈ ڈالا ہے، مگر ان کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے۔ اندر سے ایک وفد بھیجا گیا جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے کچھ معزز مہمان اندر موجود ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس کیس کو لیڈ کرنے والے ہر دل عزیز ایس پی حدید عالم ہے۔ ابھی نیوز رپورٹر ہیڈ لائنز دے رہا تھا جب اس کے پیچھے حدید عجلت میں اپنے ساتھی کو کچھ بتاتا گزر رہا تھا، ہاتھوں سے اشارہ کرتے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب رپورٹر بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ ایس پی حدید عالم، کیسے ہیں آپ، اور آپ اس ریڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نیوز اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا۔ یہ نیوز میرال دیکھ رہی تھی اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اب وہ بھی کچھ پریشان سا بیٹھا تھا۔ آمنہ بھی ادھر آ گئی۔ ادھر شانزے اور حرم دیکھ رہی تھی۔ جی الحمدللہ میں بہترین، اور اس ریٹ کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اندر چودھری صاحب کے مہمان ہی موجود ہیں تو ہمیں اندر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے سیاستدان ان چیزوں میں ملوث ہیں تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جنہیں اپنا ملک، اپنی زندگی سونپ رہے ہیں، اگر وہ ہی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہماری عوام کا کیا بنے گا؟ وہ فل یونیفارم میں تھا۔ تیزی سے کہتے ہیں وہ پیچھے مڑا۔ رپورٹر اور بھی کچھ پوچھ رہا تھا، مگر وہ ایک ساتھی کو سمجھا کر اب دوسرے کو کچھ کہہ رہا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ نے براہ راست ایس پی صاحب کی گفتگو سن لی ہے۔ اگر ڈیرے میں کچھ موجود نہیں ہے تو وہ تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ نیوز اینکر اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، مگر میرال پیچھے ادھر ادھر عجلت میں ادھر ادھر جاتے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ یونیفارم میں وہ اسے اتنا پیارا لگ رہا تھا اور چہرے پر عجلت کیا وہ صرف اسے ہی پیارا لگ رہا تھا۔ یکدم ٹھا کی آواز سے اسکرین بلیک ہو گئی اور سب کے دل دہل گئے۔ آمنہ تو باقاعدہ رونے لگی۔ انہوں نے زاویار کو بولا تھا وہ اسے ادھر چھوڑ آئے۔ بہت انکار کرنے کے بعد آخر اسے ماننا پڑا۔ میرال بھی انہی کے ہمراہ عالم ولا پہنچی۔ وہاں پہلے ہی حرم اور شانزے بیٹھی رو رہی تھی۔ آمنہ حرم کو لے کر روم میں چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرے سے راکٹ چلا گیا ہے۔ اگر اندر گیسٹ ہی موجود ہیں تو انہوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے؟ ناظرین، یہاں صرف معمہ یہی نہیں، اتنے جدید ہتھیار کو پولیس پر چلانا۔ ناظرین، ایک بریکنگ نیوز ملی ہے کہ یہ راکٹ انہوں نے ایس پی صاحب کی گاڑی پر چلایا ہے، جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے موجود تھے، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایس پی صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ ایک وین میں بیٹھا بہت سے نقشوں میں سے ایک نقشہ ساتھیوں کو سمجھاتے بولا، میں، معید اور اسد ہم پچھلی سائڈ سے اندر داخل ہوں گے، جبکہ فائر اور امین میڈیا کو سنبھالیں گے۔ انہیں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا دینا تاکہ اندر موجود وہ ہمارا پلان نہ سمجھ سکے۔ اور فہیم، ریاض اور احمد پولیس فورس کو میں گیٹ پر اکٹھا کریں گے۔ میں اندر داخل ہوں گا تو مین گیٹ کھولیں گے، پھر باقی اللہ مالک ہے۔ وہ کہتا اٹھا تھا۔ اب سب مختلف سمتوں میں جا رہے تھے۔ ناظرین، یہ چوہے بلی کا کھیل آج صبح 12 بجے سے سٹارٹ ہے اور ابھی 6 بجے تک کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیمرہ مین محمد عقیل کے ساتھ محمد رحیم۔ وہاں ایک چھوٹا سا وقفہ آیا تھا اور زاویار نے جلدی سے دوسرا چینل لگا لیا۔ میرال اور شانزے ٹی وی میں گھسی ہوئی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ میدان ہماری پنجاب پولیس نے مار لیا ہے۔ ایس پی حدید پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور مین گیٹ کھول دیا۔ ابھی پولیس کی بھاری نفری میں سیاست کی چادر اوڑے ملک کے جانے مانے بدماشوں کو پولیس اپنی حراست میں لے چکی ہے۔ ناظرین، وہ کہہ رہے تھے اندر مہمان ہیں، اندر سے اسلحہ
ہیروئن اور باقی نشہ اور سامان نکلا ہے جسے ہماری پولیس نے اپنے قبضے میں لیا۔ اب وہ حدید کے گن گا رہا تھا۔ ان تینوں نے سکا سانس لیا۔ زاویار اسی وقت کال کرنے لگا۔ شانزے بھاگ کر روم میں آئی۔ بھائی کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ قریباً 8 بجے اس کی کال آئی تھی۔ زاویار کو اپنی خیریت بتائی۔ ہیرا جو رو رہی تھی تسلی دی اور انہیں اب گھر جانے کا کہا اور سونے کا۔ ہیرا بضد تھی کہ جب وہ آئے گا تو سوئیں گے، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا نہ جانے اسے کتنا اور وقت لگے گا ملک کے گدھوں کی چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ جب آئے گا تو خود اٹھا لے گا۔ آمنہ اور زاویار گھر چلے گئے جب شانزے نے ضد کر کے میرال کو رکھ لیا۔ رات اپنے آخری ایام میں تھی۔ تقریباً 12:30 کا وقت تھا جب میرال شانزے کے روم سے نکل کر کچن کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے کوئی ہیولا سا دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیخ مارتی حدید نے اسے اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ آپ ٹھیک ہے؟ میرال نے پوچھا۔ اندھیرے کے باعث وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میرال، آپ شانزے سے کہہ کر ایک کپ چائے بھیج سکتی ہیں؟ آواز تھکاوٹ زدہ تھی۔ آپ روم میں جائیں، میں لے آتی ہوں۔ اب کیا؟ وہ شانزے کو اٹھا کر کہتی، اس لیے خود ہی بنا لی۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی جب وہ اپنی شرٹ اترے بیٹھا تھا۔ میرال کے گال لال ہوئے، نظر نیچی کر کے اس نے ٹیبل پر چائے رکھی۔ تھینک یو۔ حدید کی آواز آئی۔ آواز سے صاف معلوم تھا وہ درد میں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بازو سے گولی نکال رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں اوپر کو شوٹ کر گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ کب ہوا؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب گئی۔ کچھ نہیں ہوا میرال، تم جاؤ۔ میرال تو پھر میرال تھی۔ ایک مرتبہ کہنے کا اثر کب ہوتا تھا؟ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بھی کہا مگر حدید نے ہی کہہ کر منع کر دیا، وہ بس سونا چاہتا ہے۔ کی آواز سے گولی نکلی اور میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خون ابل ابل کر نکل رہا تھا اور میرال کچھ کرنے کے بجائے آنکھیں پھاڑ رو رہی تھی۔ اب وہ خود ہی پٹی کھول رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، 1 سیکنڈ میں مدد کرتی ہوں۔ اب وہ اس کی پٹی کر رہی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جھکی کھڑی میرال کے بال اڑ اڑ کر حدید کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ لمحہ جیسے امر ہو گیا۔ اسے لگا یہ سب سے زیادہ حسین منظر ہے جو کبھی ختم نہ ہو گیا؟ میرال کے کہنے پر وہ ہوش میں آیا۔ تھینک یو۔ اب وہ اٹھ کر چائے پی رہا تھا اور میرال اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے آنکھوں کے اشارے سے کھڑی رہنے کی وجہ پوچھی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ سی کی آواز سے اس نے پوچھا جیسے درد اسی کو ہو رہا ہے۔ نہیں، اب ٹھیک ہو، تم جاؤ۔ اب وہ چلی گئی تھی۔ حدید کو اس کے رویے پر ہنسی آئی تھی۔ وہ ایسے کر رہی تھی جیسے درد اسے ہی ہوا ہے۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ گھر جا چکی تھی اور اب ہیرا شانزے اس کے گرد بیٹھی تھی اور وہ انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ ابھی اٹھے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب اسے DIG کی کال موصول ہوئی۔ ان کے گھر سے نکلا تھا۔ پچھلے سے ہیرا نے لمبی زندگی کی دعا دی۔ اگلے پورا ہفتہ بہت مصروف گزرا۔ جب وہ ذرا فری ہوا تو ہیرا اسے بضد آمنہ کی طرف لے گئی۔ رات کے 9 بجے وہ ادھر تھا۔ آنی میرال کدھر ہے؟ پوچھنے والی شانزے تھی جب انہوں نے میرال کو بلانے ملازمہ کو بھیجا تھا۔ جیسے آج انہوں نے دیر تک روکا تھا وہ نہیں آئی۔ بی بی جی وہ سو رہی ہیں۔ دوبارہ بھیجا گیا تو وہ نیند میں جھولتی آئی تھی۔ اسے لگا شاید ہیرا اور شانزے آئی ہیں۔ وہ سیدھا جا کر ہیرا کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ چندہ بہت نیند آ رہی ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اس سے زیادہ بولا نہیں گیا۔ انہوں نے 1-2 سوال اور کیے تھے جس کے جواب وہ کر کے دے چکی تھی۔ ہائے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اس کے سونے سے میں بڑی تنگ ہوں۔ سارا دن سوئے رہے گی، جب اٹھے گی تو گھر میں ادھم مچا کے رکھ دے گی۔ ہیرا ایک کام جو اس کا آتا ہو۔ اب وہ پھر اس کے پھوڑ ہونے کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ میرال کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا جس کا مطلب تھا وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ آمنہ تو سر پیٹتے تک آ چکی تھی۔ میرال، اگر تم ابھی جاگ گئی تو کل سارا دن تم سوتی رہنا۔ ابھی اٹھ جاؤ، کل تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اسے جھنجھوڑتے آمنہ بیگم بولی۔ اپنی مطلب کی بات پر وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کی حرکتیں حدید کو لطف دے رہی تھی۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر اس نے اپنا کہکا ضبط کیا، منہ نیچے کر کے مسکرایا ضرور تھا۔ اب وہ آمنہ سے وعدہ لے رہی تھی کہ نہ اٹھانے کا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جب نظر سیدھی حدید پر پڑی، آنکھیں جھپک کر اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ واقعی ادھر موجود تھا۔ اب اس کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سامنے یہ حرکتیں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بمشکل کھولے اب وہ شانزے کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی زیادتی سے لال ہو رہی تھیں۔
آنی ان کو سونے دیں، حدید نے اس کی کالی آنکھیں دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی۔ بھائی وہ اپنی ڈیل کسی بھی معاوضے پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، جب وہ گئے تب جا کر وہ سوئی۔ میرال کی دوست کی شادی تھی، جب وہ اور شانزیں شاپنگ کر رہی تھیں تو انہیں محسوس ہوا کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ دونوں خطرہ محسوس کر کے مال سے باہر جا رہی تھی۔ مین گیٹ سے باہر آتے ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے پرس کھینچا۔ میرال وہیں کھڑی رہ گئی، ابھی تو انہوں نے بہت کچھ خریدنا تھا۔ میرال وہیں کھڑی رونے لگی جب شانزے نے اسے قریب پولیس اسٹیشن جانے کا کہا۔ وہ پہنچی تو شانزے کو کال آ گئی۔ جب وہ باہر کال کرنے رکی، میرال اندر گئی، جب ایک ڈیسک پر اپنی شکایت درج کروانے سے پہلے معلومات دے رہی تھی۔ ایس ایچ او کے آفس سے حدید اس کی آواز سن کر آیا۔ اسے دیکھ کر میرال کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ میرال، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ ڈیسک کے پاس آتا بولا۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے پیچھے آئیں، وہ حکم دیتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب میرال دبے قدموں باہر جانے لگی۔ میرال آواز میں تنبیہ تھی۔ وہ باہر شانزے، میں اسے بلانے جا رہی تھی۔ بہانہ سوجا تھا نہیں تو وہ باہر جا کر شانزے کو لے کر غائب ہونا چاہتی تھی۔ آپ اندر آئیں، سعید باہر شانزے بی بی کھڑی ہوں گی، انہیں کہیں کہ حدید سر بلا رہے ہیں۔ پہلا جملہ میرال سے جبکہ دوسرا حوالدار کو دیکھ کر کہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، مزداق۔ وہ اس کے پیچھے منہ نیچے کیے چل دی۔ روم میں وہ داخل ہوا اور وہ پیچھے داخل ہوئی۔ وہ رکا تھا اور میرال چلتی رہی۔ زوردار تصادم ہوا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا سہلاتے اوپر دیکھا، وہ اسے ہی خوشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ آپ کی غلطی ہے، آپ چلتے چلتے رکے تھے میرال، اور اپنی غلطی مان لے۔ یہ جو چوکھٹے پہ 2 بٹن لگے ہیں ان کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے، یہ ڈسپلے پر لگائے ہیں۔ حدید نے بھی حساب پورا کیا۔ اسی لیے میں نہیں آ رہی تھی، وہ بڑبڑائی۔ وہ کرسی پر جا بیٹھا اور اسے بھی بیٹھنے کا کہا، وہ بیٹھ گئی۔ پولیس اسٹیشن کیوں آئے ہو؟ اب وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے بولا۔ وہ میرا پرس چھن گیا تھا مال کے سامنے، تو شانزے نے کہا تھا۔ وہ اب آہستہ آواز میں منمنائی، جانتی تھی اب وہ اسے لیکچر دے گا، اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو، یہ وہ۔ ہاں جی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی کسی اور نے کرنی ہوتی ہے۔ وہ پی ٹی سی ایل پہ نمبر ملاتا بولا جبکہ وہ صرف منہ بنا سکی۔ احمد، ذرا فوٹیجز دیکھو مال کے سامنے۔ بات کے درمیان ہی اس نے میرال کو مخاطب کیا۔ کتنے بجے؟ وہ جلدی سے بولی، 2 بجے۔ مال کے سامنے 2 بجے کے قریب کسی نے 2 لڑکیوں سے بیگ چھینا ہے اور اگلے 20 منٹ میں وہ مجھے یہاں چاہیے، کہتا اس نے فون رکھا جب شانزے اندر داخل ہوئی۔ بیگ میں کیا کیا تھا؟ اس نے میرال سے پوچھا۔ وہ حدید بھائی، کیش تھا تھوڑا سا، وہ آہستہ سے بولی۔ بھائی کہنے پر پانی پیتے حدید کو اچھو لگا تھا۔ اس نے اسے گھورا۔ بھائی قسم سے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ عجیب، اب بندہ کیا کرے؟ شانزے بولی۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی شانزے۔ شانزے سر جھکا گئی۔ میرال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جی ہاں، ساری غلط حرکتیں میں ہی کر سکتی ہوں جبکہ باقی سب دودھ کے دھلے ہیں، وہ کہتی رکی۔ اور ہاں، نہیں چاہیے بیگ مجھے، وہ کہہ کر اٹھنے لگی جب شانزے نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس نے شانزے کو گھورا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھی ہیں۔ خیر، کیا لوگے تم دونوں؟ شانزے تو بھائی کی جاگیر میں آ کر خوش تھی جبکہ میرال کا یہ حال تھا، کب اس کا بیگ آئے وہ جائے۔ بھائی کافی، شانزے کے کہنے پر اس نے اب میرال کی جانب دیکھا۔ وہ منہ پرے کر کے بیٹھی تھی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے پھر سے پی ٹی سی ایل اٹھایا اور 2 کافی 1 چائے کا آرڈر دیا۔ جب تک کافی آئی وہ دونوں بہن بھائی کسی چیز کو ڈسکس کر رہے تھے جب شانزے کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ موبائل سے باہر نکلی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے میرال بہت مزے کا پاستا بناتی ہے۔ وہ شاید کھانا باہر کھانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ میرال نے اسے گھورا۔ اب ان کو یہ بات بتانے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس بات پر وہ اس نے رسپانس شو نہیں کیا تھا اور میرال سوچ رہی تھی اب یہ کچھ بولے اور وہ یہیں سے نکلے۔ افسوس صد افسوس وہ نہیں بولا اور میرال تپ کر رہ گئی۔ اگلے 30 منٹ میں بیگ کے ساتھ بندہ حاضر تھا۔ جلدی سے بیگ پکڑ کر اندر موجود 20,000 دیکھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھری، شکر تھا پیسے تھے ورنہ گھر جا کر ذلیل ہونا تھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا جب اس نے انہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کا کہا۔ شانزے کو کوئی اعتراض نہ تھا مگر میرال کو تھا، مگر اس کی درخواست یہ کہہ کر رد ہوئی کہ 5 منٹ وہ فری ہوگا تو وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ میرال کا تو دل اپنا سر دیوار پہ مارنے کا کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ شانزے کی بات پر عمل کرتے پولیس اسٹیشن آئی تھی۔
اگلے 5 منٹ میں وہ واقعی فری ہو کر انہیں چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دوبارہ مال آئے تھے۔ شانزے کو تو جیسے علی بابا کا خزانہ مل گیا تھا۔ وہ بھائی کے کارٹ خالی کرنے پر تلی تھی، جبکہ میرال کو ایک ڈریس لینا تھا۔ وہی لینے وہ ایک بوتیک میں گھسی۔ جب وہ دونوں اس کے پیچھے آئے، ایک ڈریس پسند آیا تھا مگر اس کے بجٹ سے زیادہ کا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت فضول خرچی کر چکی تھی۔ اب ماں کی بات یاد آ رہی تھی، جب بھی کوئی چیز لینے جاؤ پہلے وہی لو پھر کوئی اور چیز دیکھو۔ اب کیا کر سکتے تھے، پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اگر حدید ساتھ نہ ہوتا تو وہ شانزے سے ادھار لے لیتی، مگر اس کے سامنے نہیں لے سکتی تھی۔ اسے ایک ڈریس کو دیکھتے پا کر حدید اس جانب آیا۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو لے لو، اس نے کہا، مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر گئی کہ اسے خاص پسند نہیں آیا، وہ کوئی اور دیکھ لے گی۔ ایک ڈریس اپنی رینج میں پسند آیا تھا تو وہ لے لیا اور جا کر پیمنٹ کر دی۔ شانزے اپنی شاپنگ کاؤنٹر تک لائی اور حدید نے پیمنٹ کرنے کے لیے کارڈ آگے بڑھایا۔ اس نے میرال کو کہا اپنا ڈریس بھی دے تاکہ بل پے ہو سکے۔ جب اس نے کہا وہ پے کر چکی ہے، اب وہ ان دونوں کے شاپنگ بیگ پکڑے ایک دکان سے دوسری میں جا رہا تھا۔ اب شاپنگ صرف شانزے کی ہو رہی تھی جب کسی لڑکی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ دیکھو، وہ ایس پی حدید ہیں یار، ٹی وی پہ تو ہینڈسم لگتا تھا پر یار ریئل میں، وہ فدا ہو جانے والی انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ یہ سب سننے کا عادی ہو، جبکہ شانزے خوش ہو گئی۔ اتنا بھی کوئی خاص ہینڈسم نہیں ہے، میرال بڑبڑایا۔ اس کے آگے چلتے حدید نے واضح سنا تھا اور زیر لب مسکرایا۔ اللہ اللہ کر کے شاپنگ ختم ہوئی۔ اب وہ میرال کو ڈراپ کرنے جا رہے تھے۔ گھر پہنچتے شانزے نے ساری شاپنگ آمنہ کو دکھائی۔ جب میرال چائے لائی، حدید کے سامنے جھکی تو وہ موبائل پر کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا ڈمپل واضح اس کے سامنے تھا۔ اسے چھونے کی کوشش نے دل میں سر اٹھایا۔ تب تک وہ چائے کا کپ پکڑ چکا تھا اور وہ ویسے ہی اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ واقعی اسے اتنا خوبصورت تھا یا اسے لگ رہا تھا؟ آنکھوں کے اشارے سے اس نے کھڑے رہنے کی وجہ دریافت کی۔ جب وہ گھبرائی، پیچھے ہٹی، وہ زاویار کے روم میں چلا گیا۔ جب ماما نے اسے زاویار کو بلانے بھیجا تھا، وہ اسے بلانے کا کہہ رہی تھی تو سامنے سے حدید آ رہا تھا۔ حدید بھائی، زاویار بھائی جاگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ حدید کے ماتھے پر بل پڑے۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ وہ اس کے پاس ٹھہرا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، وہ ناسمجھی سے بولی۔ مگر بھائی نہیں ہوں، وہ بھی جتا گیا۔ آپ کم از کم بھی میرے سے 6 سال بڑے ہیں، نام سے بلاتی اچھی تھوڑی لگوں گی، اور ماما کہتی ہیں بڑوں کو نام سے نہیں بلاتے، بری بات ہوتی ہے۔ وہ ایک قدم آگے آیا، اپنے ماں بہن جگہ ناپتے وہ پیچھے ہوئی اور پیچھے دیوار سے جا لگی۔ مگر میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تنبیہ لہجہ تھا۔ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، یہی دیکھتے اس کے کچھ پلے نہ پڑا۔ گال الگ ٹماٹر ہوئے تھے اس کی شرم کے مارے۔ لال گال دیکھ کر وہ مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ سمجھ آیا؟ جی۔ خاک پلے نہ پڑا تھا، مگر جان چھڑانے کو وہ بولی۔ گڈ۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر گیا اور وہی بے ہوش ہونے کے قریب کھڑی رہی۔ اور ہاں، زاوی سو رہا ہے، اس نے پیچھے مڑ کر کہا۔ شام 6 بجے وہ ان کے گھر سے نکلے تھے اور سارا وقت میرال ایسے بیٹھی رہی جیسے وہاں موجود نہ ہو۔ آمنہ نے ہیرا سے میرال کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ جب ہیرا نے یہ کہہ کر پریشانی دور کر دی کہ میرا حدید ہے نا، آمنہ نے کہا تھا بچے کو اگر کوئی اور پسند ہو۔ ہیرا نے انہیں بتایا کہ وہ اس سے پہلے ہی پوچھ چکی ہے کہ وہ کہیں انٹرسٹڈ تو نہیں، مگر وہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ انہوں نے میرال کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ آج کل وہ میرال کو محبت سے دیکھتی، آرام سے سمجھاتی۔ میرال کے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ یہ راز بھی زیادہ دیر راز نہیں رہا۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی، ہیرا نے حدید سے بات کی، دونوں اسپرنگ کی طرح اچھلے تھے۔ میرال تو گویا ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، وہ شادی نہیں کرے گی۔ البتہ حدید نے بھی ابھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ دونوں کی بائیں انہیں بلیک میل کرتی رہیں، مگر بے سود۔ ان کی اگلی ملاقات میرال کی دوست کی شادی پر ہوئی، جہاں حدید مہمان خصوصی انوائٹ کیے گئے تھے۔ اس کے ایک ماتحت آفیسر کی شادی تھی۔ اسے انکار کرنا اچھا نہ لگا جب وہ بارات کے ساتھ وہاں پہنچا۔ دلہن اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا دلہن کے ساتھ میرال آ رہی تھی، ٹی پنک لانگ فراک پر گہرے بھورے کھلے بال، شہد رنگ، آنکھوں میں کاجل ڈالے، وہ اس کا دل دھڑکا گئی۔ اسے اسٹیج پر کھڑا دیکھ کر وہ جھکی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ دلہن کو اسٹیج پر بٹھاتے دلہن کی امی نے اس کو آواز دی اور وہ بات سننے چلی گئی۔ اب حدید نیچے رکھے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، نظر میرال پر تھی۔ وہ بال پیچھے کر کے کسی کی بات سن رہی تھی، پھر سر ہلا کر برائڈل روم میں داخل ہوئی۔
حدید بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ برائڈل روم سے وہ پھولوں کا ٹرے ٹیبل پر رکھے پھول ٹھیک کر رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا، مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حدید بھائی آپ؟ اب وہ مکمل اس کی جانب روح کیے کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل آئے، پھر وہ آگے آیا۔ اس دن کیا سمجھایا تھا؟ اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے وہ بولا۔ وہ اس سے لمبا تھا، وہ سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا تھا۔ یہی کہ بھائی نہیں ہوں تمہارا، وہ کہتا اس کی شیرنگ آنکھوں میں کھو گیا۔ او اچھا اوکے، جان چھڑانے کے لیے کہا۔ اب آپ جائیں، آنٹی پھولوں کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اسے ہلتا نہ پا کر وہ بولی، پھر وہ مڑا اور چلا گیا۔ دودھ پلائی کے وقت بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی وہ خود ہی تھی۔ سارا فنکشن دونوں ایک دوسرے کو دیوا جو آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا۔ میرال کی وجہ سے پورا فنکشن نمٹانا پڑا۔ اس نے زاویار کو کال کی، جانے اسے حدید کے ساتھ آنے کا کہا، جبکہ وہ بضد تھی کہ وہ اسے لینے آئے، نہیں تو وہ ٹیکسی پر آئے گی۔ اس نے غصے سے کال بند کی اور باہر کی جانب لپکی۔ اسے دیکھتا حدید بھی معذرت کرتا باہر پہنچا۔ جب وہ ٹیکسی والے کو روک کر ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی، ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہ اس تک پہنچا اور بازو سے دبوچ کر باہر نکالا۔ ٹیکسی والے کو چلتا کیا، کیا مصیبت ہے؟ میں ڈراپ کر دوں گا، مگر مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ اسے دیکھ کر کم گور زیادہ رہا تھا۔ اس زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ اب خوش تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اسے تاؤ آیا۔ وہ نہ جانے سارا راستہ کیوں مسکراتا رہا۔ اسے اتار کر وہ باہر سے چلا گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہیرا اس کی آج کی تصویر لیے اس کے پاس آئی۔ اب دیکھو اسے اور بتاؤ، کوئی اور لڑکی اتنی پیاری ہو سکتی ہے؟ خواہ مخواہ انکار کیے جا رہے ہو۔ وہ اب کیا بتاتا، سارا فنکشن وہ اس پیاری کو ہی دیکھتا رہا۔ ماما کو آپ کو بہتر لگے وہ کریں، اس نے رضامندی دی تھی۔ ہیرا تو اس کا سر چوم کر باہر لپکی۔ یہ خوشخبری وہ آمنہ کو سنانا چاہتی تھی۔ آمنہ دیکھو حدید مان گیا ہے، میں اب باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گی، وہ خوشی سے نہال بول رہی تھی۔ ہیرا دیکھو حدید تو مان گیا، میں اسے کیسے مناؤں؟ اس کی ضد کا پتہ تو ہے تمہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ کیوں انکار کر رہی ہے بھلا؟ حدید کو کچھ کہنے کی نیت سے آیا تھا، ماں کی گفتگو سن چکا تھا۔ ماتھے پر بل آئے، وہ کس خوشی میں انکار کر رہی تھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ اچھا تو سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہ رہی؟ میں آ کر سمجھاؤں گی۔ اب وہ الوداعیہ کلمات دہرا رہی تھی۔ اگلے دن ہی ہیرا شانزے شفیق صاحب اور حدید رشتہ لے کر آئے تھے۔ پھولوں، مٹھائیوں کے ٹوکرے، کپڑے، جوتے، غرض ایسی کوئی چیز نہ تھی جو وہ نہ لائے ہوں۔ حدید تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر آمنہ اور ہیرا کی ضد پر ماننی پڑی۔ وہ اندر لیٹی سو رہی تھی جب شانزے نے اسے اٹھا کر تیار کیا۔ وہ ہیں کرتی رہ گئی۔ اس کی طرف سے ہاں آمنہ نے کی تھی۔ مہمانوں کا لحاظ کرتی وہ اٹھ گئی۔ حیدر کال سننے کے لیے اٹھا تو وہ کچن کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر پہنچا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی میں رو یا ہنسوں، آپ کو کیا؟ وہ سو سو کرتی آنسو صاف کر گئی۔ اس کے رشتے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ اسے اس کا رونا سمجھ نہیں آیا۔ اس نے جواب نہ دیا تو ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ کسی ان پڑھ جاہل کے حوالے نہیں کیا جا رہا تمہیں، وہ درشتی سے بولا۔ اس سے اچھا تھا کسی ان پڑھ جاہل سے کر دیتے۔ وہ اسے دھکا دے کر اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ وہ ماتھے پر بل لیے ماما کو بتا کر نکل آیا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے اسے اس کا رونا یاد آ رہا تھا۔ وہ اتنا گیا گزرا تو نہیں تھا جس کے ساتھ منسوب ہونے سے کوئی روئے۔ یہ عہدہ تو لڑکیاں خوشی خوشی اپنانے کو تیار ہو جاتی۔ جلدی جلدی شادی کی تیاریاں ہوئیں، پتہ بھی نہ چلا شادی کا دن آ پہنچا اور وہ دلہن بنی اس کے روم میں بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو نپٹاتے وہ کافی لیٹ روم میں آیا، جب سامنے وہ حسن کا پیکر بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر اس نے اسے جگایا تو وہ ماتھے پر بل لیے بولی، اب بھی مت آتے؟ میرال جو دل میں دعا کرتی سوئے تھی کہ وہ آج نہ آئے، اب کسی طرح چڑھائی تو کرنی تھی۔ تو آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکراتا ہوا قریب ہوا۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، وہ تڑک کر کہتی۔ وہ اٹھنے لگی، جب اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھاتا اس کے بالکل قریب ہوا۔ تو پھر کون سی بیماری لاحق ہے آپ جناب کو؟ وہ آہستہ سے بولا تھا اور وہ لہجہ میرال کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ وہ مجھے اسے راستہ دیتا وہ پیچھے ہوا۔ منہ دھو کر آرام دہ کپڑے پہن کر وہ باہر آئی تو وہ چینج کرنے چلا گیا۔
واپس آیا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹی تھی۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھنے لگا جب میرال نے اسے تکیہ پکڑایا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ادھر صوفے پہ، وہ اشارہ کرتے بولی جبکہ حدید کے ماتھے پر بل آئے۔ تم سو جاؤ نا اگر اتنا ڈر ہے تو۔ اس نے بھی تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے بولا۔ میں کبھی صوفے پہ نہیں سوئی۔ وہ اس نے وجہ بتائی۔ میں بھی کبھی ادھر ادھر نہیں سویا۔ وہ تکیہ پٹک کر ادھر ہی لیٹ گیا جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ جلدی سے پیچھے ہوئی، یہ نہ ہو وہ جاگ جائے اور پھر اسے سنائے۔ پھر وہ اٹھا، واش روم میں گیا، منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلا جب وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے اس نے پوچھا، میرال؟ اس نے جواب دیا۔ کیا میں آپ کو بہت برا لگتا ہوں؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ نہیں، آپ اتنے بھی نہیں لگتے، اس نے مذاقاً جواب دیا۔ تو پھر آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس کے پوچھنے پر میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں مگر مانی کسی نے بھی نہیں۔ میں ہر وجہ سننا چاہتا ہوں، وہ اس کے قریب بیٹھا بولا۔ پہلی وجہ تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ سے کیا؟ کسی سے بھی۔ اور؟ اس نے آگے پوچھا۔ اور آپ مجھے ڈانٹتے تھے؟ اس بات پر وہ مسکرایا۔ اب نہیں ڈانٹوں گا۔ اور؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں پھوڑ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا؟ آپ سے کام کروا کر میں نے کیا کرنا ہے؟ اور ماما فورس کر رہی تھی۔ اس بات پر وہ مسکرایا۔ اس کے گال کا ڈمپل واضح تھا۔ اب کی بار اس نے ہاتھ لگا لیا تھا۔ اب بندہ سالم اس کا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرایا۔ اس نے اسے گدگدی کی تھی جب وہ ہنستی ہوئی دوہری ہوئی۔ وہ گدگدی کیے جا رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ پھر اس کو چھوڑتے تیار ہونے کا کہا۔ دونوں اکٹھے سیڑھیاں اتر کر آ رہے تھے اور کسی بات پر مسکرا رہے تھے جب ہیرا نے انہیں دیکھتے لمبی زندگی اور خوشیوں کی دعا کی تھی۔